آیت نمبر 22 سورہ سبا پارہ نمبر 22۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پیچھے مشرکین کے جو معبودان باطلہ تھے، ان کے رد پہ بڑے واضح دلائل گزر چکے، لیکن فرمایا کہ اگر ان دلائل کے باوجود بھی ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے معبودان باطلہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ ہے کہ یہ ہمارے معبودان ہیں، تو ان کو پکارو، بلاؤ ان کو، تاکہ وہ تمہاری بگڑی بنائیں، تمہاری کوئی مشکل آسان کریں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ حالت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر وہ ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہیں، کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، یہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے، اور جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ان کی ملکیت میں تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زمین و آسمان کے اندر نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے اندر بھی ان کی کوئی شرکت نہیں ہے، اور اسی طرح ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو مددگار کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں۔ کیونکہ مشرکین جو شرک کرتے تھے، ان کے دو طرح کے نظریے تھے۔ ایک ان کا نظریہ یہ تھا کچھ ہستیوں کے بارے میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب بنا رکھا ہے، جس طرح بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ نے ان کو اپنا وزیر بنا رکھا ہے، اور بہت سارے اپنی جو سلطنت کے امور ہیں وہ ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا رد کر دیا کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نظام حکومت کے اندر کسی کو بھی شراکت دار نہیں بنایا، اکیلے اللہ نے پیدا کیا اور اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے۔ فرمایا نا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، کہہ دیجئے کہ بلاؤ ان لوگوں کو، زعمتم جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کہ اللہ کے سوا جن کے بارے میں تمہارا گمان اور دعویٰ ہے کہ وہ معبودان ہیں، تو ان کو بلاؤ تاکہ تمہاری مدد کرے۔ لیکن فرمایا لا یملکون، وہ مالک نہیں ہے، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ ہی آسمانوں میں نہ ہی زمینوں میں، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، فیہما، ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں، اس کے نظام میں، من شرکن، کوئی شراکت داری، وما لہو، اور نہیں ہے اس اللہ کے لیے، منہم، ان میں سے کوئی، من ظہیر، مددگار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان میں سے کوئی مددگار نہیں ہے، اس کو مددگاروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اکیلا نظام چلا سکتا ہے۔ اور دوسرا ان کا یہ نظریہ تھا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بزور سفارش کر کے بخشوا لیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو نہیں موڑتے۔ خاص طور پہ مشرکین مکہ کا نظریہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جس طرح بیٹیاں جو ہے نا وہ ضد کر کے بھی باپ کو منا لیتی ہیں، اسی طرح یہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں گے ہمارے بارے میں، اس لیے ہم فرشتوں کی بھی پوجا اور عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آنے والی آیت ہے، اس آیت مبارکہ میں اس کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اور نہیں نفع دے گا سفارش کرنا، عِندَهُ، اس اللہ کے ہاں، الا، مگر، لمن، اس شخص کے لیے، آذن لہو، جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش کرنا بھی صرف اس کے لیے فائدہ مند ہوگا جس کے لیے اللہ کیا کریں گے، اور اللہ اجازت صرف مومن کے لیے دے گا، کافر کے لیے سفارش نہیں ہے۔ کافر خود نہ سفارش کر سکتا ہے اور نہ اس کے حق میں سفارش ہوگی۔
مومن سفارش کریں گے اللہ ان کو اجازت دیں گے. سب سے پہلی سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے. امت کے شہداء، صلحاء، علماء، جو بچے چھوٹے یعنی فوت ہو گئے وہ، حفاظ کرام، یہ سارے سفارش کریں گے. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور صرف ان کے لیے جو مومن ہیں، کافر کے لیے نہیں. تو اس نے فرمایا کہ مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ یہ ہمیں ہر صورت میں بچا لیں گے. فرمایا نہیں، یہ نظریہ نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ کفار ان کا ایمان ہی نہیں ہے اور بے ایمان کے لیے کبھی سفارش ہو سکتی نہیں. اور پھر آگے فرشتے جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ وہ شراکت دار ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے کے حکم سے گھبراتے ہیں. فرمایا ان کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً ان پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی، اور جب حتیٰ اذا فزع اور اچانک گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا. اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا فزع عن قلوبہم، کہ جب دور ہو جائے ان کے دلوں سے گھبراہٹ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا تو فوراً وہ ڈر جاتے ہیں. اور پھر جب وہ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے اور گھبراہٹ ان کے دلوں سے اتر جاتی ہے تو قالو، وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا. یعنی پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے ابھی کیا حکم دیا. اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرتے ہیں یار قالوا الحق، اللہ نے جو حکم دیا برحق ہے اور یہ حکم دیا ہے اس کو نافذ کرنا ہے. تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے خوف رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں. اور رعب اور جلال اللہ تعالیٰ کو ان پہ اتنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو فوراً ان کے دل گھبرا جاتے ہیں. اور پھر جب گھبراہٹ ختم ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں یار اللہ نے جو بھی حکم دیا برحق ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھر وہ حکم جو دیا اس کو پورا کرتے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور فرمایا وہ اللہ تعالیٰ العلی بلند ہے، کبیر بہت بڑا ہے، رتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہے اور ذات کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے کسی کی عقل میں بھی نہیں سما سکتا. اب یہاں تک مشرکین کے غلط نظریے کی تردید کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور وحدانیت پہ ایک دلیل بیان فرما رہے ہیں. اور یہ بھی وہ دلیل ہے کہ جس کو مد مقابل بھی مانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، میں کون ہے یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں سے. کہ آسمانوں اور زمینوں سے جو تمہیں رزق دیتا ہے وہ کون ہے. آسمان سے رزق کے فیصلے آتے ہیں، زمین سے رزق جو ہے اگایا جاتا ہے. آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین اس بارش کے ساتھ رزق اگاتی ہے. فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے. تو اس کو مشرکین بھی مانتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ دیتا ہے. تو فرمایا قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ رزق دیتا ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ نہیں مانتے، تو ان سے واضح آپ کہہ دیں کہ بے شک ہم میں سے یا تم میں سے ایک ہدایت پر ہے اور ایک گمراہی پر ہے. یہ کہ تم بھی ہدایت پر ہو ہم بھی ہدایت پر ہو یہ نہیں ہو سکتا. کہ ہم جو ہے نا وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ نے اپنے ساری مخلوقات بنائی ہے، اس کا نظام خود چلا رہا ہے، اللہ نے رسول بھیجے ہیں سچے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے. اور ادھر تمہارا نظریہ ہے کہ اللہ کے ساتھ فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی شریک ہے، اور جو 360 بت ہیں وہ بھی شریک ہیں، لات، عزا، ہبل، اور یعنی پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں، اور یہاں تک کہ جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جو ہے نا وہ بت بنا رکھے تھے کہ وہ بھی اللہ کی خدائی میں شریک ہیں. تو فرمایا کہ تم یا ہم دونوں میں سے ایک ہی ہدایت پر ہیں اور ایک گمراہی پر ہیں. اور یہ تعریض ہے کہ ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے والے ہیں. ان سے واضح طور پہ کہہ دیں کہ ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی پر ہو. اور گمراہ جو ہے وہ جب تک اس کو ہدایت نہ ملے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. فرمایا نا وَإِنَّا، اور بے شک ہم، او یا، ایاکم تم، یہ ضمیر مخاطب کی، ایاکم تم، لَعَلَىٰ ہُدًى، البتہ ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا واضح گمراہی پر. کہ ہم اور تم ہدایت پر ہیں یا واضح گمراہی پر ہیں. یعنی مطلب ہے کہ
دونوں جو ہے وہ ہدایت پر ہوں یہ نہیں ہو سکتا، یا دونوں گمراہی پر ہوں یہ نہیں ہو سکتا، ایک ہدایت پر ایک گمراہی پر ہے، اور ہدایت پر وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، مشرکین اپنے باطل گمان کے مطابق یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ ہمارے معبودوں کی توہین کر کے ان کی نفی کر کے یہ گناہ کما رہے ہیں اور ان کو عذاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہم سے کوئی جرم ہوا تو اس کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی، اور جو تم غلط کام کر رہے ہو ان کی پوچھ ہم سے نہیں ہوگی، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اب کل کو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ قل کہہ دیجئے لا تسألون، تم سے ہرگز سوال نہیں ہوگا، یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، لا منے نہیں، تسألون تم سے سوال ہوگا، عما اس بارے میں، اجرمنا جو ہم نے جرم کیا، اجرمنا جمع متکلم کا صیغہ ماضی سے، کہ جو ہم نے جرم کیا اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا، ولا نسأل یہ جمع متکلم، اور ہم سے سوال نہیں ہوگا، عما اس کا تعملون جو تم کرتے ہو، کہ جو تم کرتے ہو اس کا سوال ہم سے نہیں، جو ہم کرتے ہیں اس کا سوال تم سے نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر نہیں مانتے تم کرتے جاؤ، پھر دیکھی جائے گی۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، ہاں اب آگے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں اب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں، تو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں سب کو جمع کرے گا اور وہ حق پہ فیصلہ کر دے گا، اس لیے کہ وہ ایسا ہے کہ جو خوب فیصلہ کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی مطلب ہے کہ ایک لا علم ہو کر فیصلہ کرے تو وہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کون کتنا پانی میں ہے، کون کس پر ہے، حق پر ہے یا باطل پر ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور اس اپنی معلومات کے مطابق قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ہمارے اور تمہارے درمیان، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں ہیں۔ قل کہہ دیجئے یجمع جمع کرے گا، بیننا ہمارے درمیان یعنی ہمیں، ربنا ہمارا رب، ثم پھر یفتح فیصلہ کرے گا، بیننا ہمارے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، کہ بالکل حق کے ساتھ صاف صاف فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ، وہوا اور وہی الفتاح خوب فیصلہ کرنے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ فاتح کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، فتاح یہ مبالغہ کا صیغہ، اس کا معنی خوب عمدہ فیصلہ کرنے والا، اللہ سے بڑا انصاف سے فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ آپ نے جو معبودان بنا رکھے ہیں اللہ کے ساتھ اور تم ان کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہو کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، ذرا ان کو میرے سامنے بھی لاؤ تاکہ میں دیکھوں وہ کیا کام کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے سارے کام تو اللہ کے کیے، ان کا تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، وہ معبود ہو ہی نہیں سکتے، اور اسی طرح وہ معبودوں کو سامنے لا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان سے کچھ ہو ہی گا نہیں، بلکہ حقیقی معبود وہی اللہ ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور میں نے قل کہہ دیجئے، ارو دکھاؤ، نی مجھے، الذین ان کو، الحق تم کہ جن کو تم نے ملا رکھا ہے، ملحق کر رکھا ہے، بھی اس اللہ کے ساتھ، شرکاء شریک بنا کر، کہ ذرا ان کو مجھے دکھاؤ، میرے سامنے لاؤ کہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے شریک بنا کر کے، وہ اللہ کے شریک ہیں۔ تو آگے فرمایا کلا ہرگز نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کلا رضا کے لیے ہوتا ہے، بلکہ ہوا وہی ہے، اللہ جو اللہ ہے، العزیز جو غالب ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، چاہے تو ان کو ایک آنن فانن ختم کر دے، الحکیم لیکن حکمت والا ہے، اس کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، اور وہ مہلت دے کر پھر ان کو آخر میں پکڑے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اصل میں پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ان کی رسالت اور نبوت خاص وقت کے لیے تھی، یعنی اگلے نبی کے آنے تک، جب وہ آ گیا تو ان کی رسالت اور نبوت کا دور ختم ہو گیا، اور اسی طرح ایک خاص قوم اور قبیلے کی طرف ان کی رسالت اور نبوت تھی،
جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف تھے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی، داؤد علیہ السلام بھی، اور اسی طریقے سے بہت سارے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے بھی الگ الگ گروہوں کی طرف اور خاندانوں کی طرف، تقریباً ہر قوم ہر خاندان کا الگ نبی ہوتا تھا. جیسے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف، اور اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف، صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص قوم کے لیے اور خاص وقت کے لیے بھیجا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے سارے زمانے کے لیے بھیجا اور تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا. آپ علیہ السلام کی نبوت عالمی بھی ہے، قیامت تک ہے، اور سب کے لیے ہے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، بلکہ جن و انس کے لیے ہے. اور بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ تمام جہانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. دنیا میں بھی آپ کی سرداری ہے، اور قیامت والے دن بھی تمام انبیاء پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سرداری ہو. تو یہاں بھی اسی چیز کو بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر کافۃ للناس، تمام بنی نوع انسان کے لیے. کافہ تمام، للناس لوگ، کافۃ للناس تمام انسانوں کے لیے، بشیراں بشارت سنانے والا بنا کر، ونذیرا اور ڈر سنانے والا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ماننے والے ہیں ان کو خوشخبری سنانے والے ہیں جنت کی، جو نہیں ماننے والے ان کو جہنم کا ڈر سنانے والے. وَلَٰكِنَّ، اور لیکن اکثر الناس سے اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے. اکثر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لا علم ہیں، اور وہ جاننا بھی نہیں چاہتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو وہ سمجھے ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جب مشرکین مکہ انکار کرتے اور ان کو ڈرایا جاتا کہ بھئی تم پہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، قیامت آئے گی، پھر تمہیں اس میں اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، اور وہ باقاعدہ کہتے تھے بھئی وہ کب آئے گا وہ دن ہمارے لیے، تاکہ ہم انتظار میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ وقت مقرر ہے، جس دن آئے گا نہ آگے جائے گا نہ پیچھے، عین وقت پہ آ کے تمہیں پکڑ لے گا، تو پھر تم جان بھی نہیں چھڑا سکتے. اور اس کا تھوڑا سا نمونہ عذاب کا میدان بدر میں ان کے سامنے آیا، اور پھر قیامت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے مَتَىٰ کب ہے، هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ، یعنی کب یہ وعدہ پورا ہوگا کہ اگر ہم نہیں مانتے تو ہم پہ عذاب آئے گا اور پھر قیامت بھی قائم ہوگی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل کہہ دیجئے، لکم تمہارے لیے، میعاد یومن ایک دن کا وقت مقرر ہے، کہ تمہارے لیے ایک دن کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے. لا تستاخرون عنہ ساعتا، نہ تم مؤخر ہوگے پیچھے ہوگے اس سے ایک گھڑی، ولا تستقدمون نہ آگے بڑھو گے. یعنی مطلب ہے کہ نہ اس سے پہلے وہ عذاب آئے گا نہ بعد میں، عین وقت پہ آئے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. اور اس وقت میں جب آئے گا تو جس کو اللہ نے پکڑنا ہے پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکے. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. اچھا، اب کفار یہ کہتے تھے کہ ہم اس قرآن کو بھی نہیں مانتے، اور اسی طرح اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہم ان کو بھی نہیں مانتے. مشرکین خاص طور پہ، کہ تورات، زبور، انجیل اور جو پہلے صحائف گزرے ہیں وہ کہتے تھے ہم ان کو بھی نہیں مانتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ تھے قرآن کے مبشر، یعنی ہر پہلی کتاب میں قرآن کی کیا بشارت ہے، اور قرآن ان کے لیے ہے مصدق، کہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ساری کتابیں اتری اور سچی تھیں. تو ان کا اور قرآن کا آپس میں تعلق ہے. ظاہر ہے وہ ان کو مانیں گے تو قرآن ماننا پڑتا ہے، قرآن کو مانیں تو ان کو ماننا پڑتا ہے. اس لیے مشرکین کہتے تھے نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نہ اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہم ان کو مانتے ہیں. یعنی سراسر جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی حالت بیان فرمائی قیامت والے دن کی، کہ فرمایا یہاں تو وہ انکار کر رہے ہیں، لیکن فرمایا میرے محبوب کاش کہ اگر آپ وہ وقت دیکھ لیتے کہ جس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے، اور وہ بھی کھڑے ہوں گے جن کو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنایا،
یعنی وہ جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے جو ان کو غلط روش پہ لے جانے والے ہیں، شرک پہ لگانے والے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ ظالم جو ان کو اپنے پیچھے لگا کر، جس طرح فرعون وغیرہ جو شرک اور اللہ کی نافرمانی کروانے والے ہیں وہ بھی، اور جو اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے لگ کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، یا اپنے وڈیروں کے پیچھے لگ کر اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ سارے میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پہ بات ڈال رہے ہوں گے۔ ایک دوسرے پہ کیا ہوگا جی؟ وہ جس طرح مجرم پکڑے جائیں نا جی، تو جب عدالت کے کٹہرے میں جاتے ہیں تو وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے کیا، دوسرا کہتا ہے اس نے کیا، ہاں؟ ایک کہتا ہے جی اس نے کیا، دوسرا کہتا ہے اس نے کیا۔ بعین ہی یہ حالت ہوگی ان کی کہ یقول الذین استضعفوا، جن کو انہوں نے اپنا ماتحت بنایا ہے اور ان کو یعنی کمزور بنا کر ان سے جو ہے نا وہ غلط کام کروائے، شرک کروایا، یا یہ کہ ان کی غلط یعنی ان کو گائیڈ کر کے شرک کی طرف لے کر گئے، وہ ان سے کہیں گے جو متکبرین تھے، ظالم تھے، کہ تم اگر نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے، تم نے ہمیں بے ایمانی پر مجبور کیا ہے، تمہاری وجہ سے ہم جو ہے نا وہ دین اسلام پہ کاربند نہیں ہو سکے۔ اور وہ بھی وہاں کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے بھائی ہم نے تمہیں ہدایت سے نہیں روکا، بلکہ ہم نے تو تمہیں صرف جو ہے نا وہ ترغیب دی تھی، آپ ہمارے پیچھے نہ لگتے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے، آپ قرآن و حدیث کی بات مانتے، ہمارے پیچھے کیوں لگیں؟ وہ کہیں گے تم خود مجرم ہو، لہٰذا اب تم اپنے جرم کی سزا خود جو ہے تمہیں ملے گی۔ اور پھر جو ہے نا وہ کمزور کہیں گے کہ نہیں، دن رات کا مکر و فریب وہ تمہاری وجہ سے ہی تھا، جب تم ہمیں حکم کرتے تھے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کا انکار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک بناؤ، کہ ہم بھی جو اللہ کے شریک ہیں، یا یہ کہ فلاں بھی اللہ کا شریک ہے، تو ہم نے تمہاری مان کے بنا لیا۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ہے کہ وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ان ظالموں کو دگنا عذاب دیں، اور اللہ فرمائیں گے نہیں، عذاب سب کو ٹھیک ملے گا، پورا ملے گا، کوئی پریشان نہ ہو۔ اور پھر یہاں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پتہ چل جائے گا کہ ہم سب مجرم ہیں، وہ جو پیچھے لگانے والے ان کو بھی، جو پیچھے لگنے والے ان کو بھی، جو ظالم ہیں ان کو بھی، جو ان کے ماتحت بننے والے تھے ان کو بھی پتہ چل جائے گا جی کہ اب ہم مجرم ہیں، اب ہمیں عذاب ہوگا، تو عذاب کو دیکھ کر پھر جو ہے نا وہ ندامت کو اپنے اندر چھپانے کی کوشش کریں گے اپنے منہ کے اندر، لیکن وہ کہاں چھپا سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے گلے میں آگ کا توق ڈال کر انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے سب کو، اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بدلہ ان کو ملا ہے یہ صرف دنیا میں ان کے کیے کا ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ اب یہ سارا جو ہے نا یہ پورا ایک پیج ہے، اس کا آپ ترجمہ سن لیں، اس میں سارا یہی واقعہ بیان ہوا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن پر، ولا بالذین، اس پر، بین یدی، جو اس کے سامنے ہے، یعنی جو اس سے پہلے ہے، کہ جو اس سے پہلے کتابیں ان پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ولو ترا، کاش کہ آپ دیکھ لیتے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کاش کہ آپ دیکھ لیتے، کب؟ اذ الظالمون، جب ظالم، موقوفون، کھڑے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، کہ جب ظالم اپنے رب کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، یرجعو بعضہم، لوٹا رہے ہوں گے ان میں سے کچھ، الی بعض، دوسروں کی طرف، القول، بات کو، کہ وہ لوٹا رہے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف بات کو، یعنی ایک دوسرے پہ بات لگا رہے ہوں گے۔ بڑی آسان سی مثال، جس طرح وہ مجرم پکڑے جائیں تو پھر وہ وعدہ معاف ایک دوسرے کے خلاف گواہ بنتے ہیں، کہتے جی اس کی غلطی ہے، دوسرا کہتا ہے اس کی غلطی۔ اللہ یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، استضعفوا، جن کو ماتحت بنایا گیا ہے، یعنی پیچھے لگایا گیا ہے، للذین استکبروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا، یعنی غرور کیا، جو کہ صاحب فیصلہ تھے، صاحب قوت تھے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے والے تھے، لولا انتم، کاش اگر تم نہ ہوتے، لکنا مؤمنین، البتہ یقیناً ہم مومن ہوتے ہیں۔ یہ لام تاکید کا لگا کر کہیں گے کہ ہم یقیناً مومن ہوتے اگر تم نہ ہوتے۔
وقال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، یعنی غالب جو ہے، للذین استضعفوا، ان لوگوں کے لیے جن کو ماتحت بنایا گیا، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا ہے، عن الہدی، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ وہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی، کہ جب ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں روکا ہے؟ نہیں ہم نے نہیں روکا، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود کیا تھے؟ مجرم۔ حالانکہ دنیا میں وہ روکتے تھے، پیچھے لگاتے تھے، لیکن وہ انکار کر دیں گے۔ شیطان جو انکار کر دے گا وہ کہے گا فلا تلومونی، مجھے مت ملامت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ماتحت بنائے گئے، جو کمزور بنائے گئے، یعنی جن کو پیچھے لگایا گیا، للذین استکبروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا، یعنی جو غالب آئے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ دن رات کا مکر و فریب وہ تمہاری طرف سے ہی تھا، اذ تامروننا، جب تم ہمیں حکم دے رہے تھے، ان نکفر باللہ، یہ کہ ہم انکار کریں اللہ کا، اور ایک اس کا معنی ہے یہ کہ ہم ناشکری کریں اللہ کی، وَنَجْعَلَ لَهُ، اور ہم بنائیں اس اللہ کے لیے اندادا، شریک، کہ تم ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم اللہ کا فلاں کو بھی شریک بناؤ، فلاں کو بھی کیا کرو، شریک بناؤ، تم تو دنیا میں ہمیں کہہ رہے تھے۔ اور خاص کر جو مذہبی پیشوا جو اپنے آپ کو یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم بھی اللہ کے پیارے ہیں اور ہم بھی اللہ کے کاموں میں شریک ہیں، وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں، وہ قیامت والے دن یہ انکار کر دیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، یعنی اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ ظاہر ہے نادم تو بہت ہوں گے، لیکن وہ جس طرح ایک متکبر آدمی ہو نا تو وہ پکڑا جائے اور اس کو اچھی مار بھی پڑ جائے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو یعنی یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا جہاں تک اس کا بس چلے کہ مجھے مار پڑی ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ندامت کو چھپائیں گے، لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے، لیکن وہاں ندامت کہاں چھپ سکتی ہے، پھر ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم کر دیں گے توق، فی اعناق الذین، ان لوگوں کے گردنوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی گردنوں میں توق ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں حل یجزون، یہ اللہ سے پہلے حال آ جائے تو یہ قد کے معنی میں ہوتا ہے، تو حال یجزون، یا یہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے تو معنی ہوگا حال یجزون الا ما کانوا یعملون، نہیں بدلہ دیا گیا ان کو مگر اس کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ حال یجزون، نہیں بدلہ دیا گیا ان کو، الا مگر اس کا، ما کانوا، جو کچھ وہ یعملون دنیا میں کرتے تھے، کہ یہ جو جہنم میں جو ڈالا جائے گا تو یہ دنیا میں ان کے کیے کا بدلہ ہوگا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ یقیناً ان کو بدلہ دیا جائے گا وہاں پر اسی کا جو دنیا میں وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔